Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرہ ہو، بجائے تقریریں اور الفاظ کی زیادتیاں اور قصے اور کہانیوں کی ذکاوتیں، کیونکہ محنت احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، لفاظی کا کام نہیں ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دکھ سے یہ فرمایا مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مرتے ہی پوچھیں گے کہ کام تقاروں کے حوالے کر کے آ گیا۔ جو نعمت محنت، اور محنت بھی صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کے ساتھ لازم کی گئی ہو، اس کا الفاظ میں تقریروں میں سمجھنا ناممکن بات ہے۔ ہمارا موضوع بیان نہیں ہے، ہمارا موضوع تذکیر ہے۔ تقریر موضوع نہیں ہے، تذکیر ہے، اس لیے کہ تذکیر ہی مومن کے لیے نفع بخش ہے۔ اس لیے جو کام صحابہ کے طریقہ محنت سے سمجھ میں آئے گا، وہ کسی کتاب سے، کسی بیان سے، کسی تقریر سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میرا تو آپ کے ساتھ ایک مذاکرہ ہے، اور جو باتیں میں عرض کروں وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام باتیں کرنے سے متعلق ہیں۔ اگر عملی طور پر اس کو کیا گیا تو ہدایت کی ضمانت ہے، ہدایت کی ضمانت ہے۔ اگر عملی طور پر جو میں عرض کروں گا اس کو کیا گیا تو ہدایت اور تربیت کی ضمانت ہے، امید نہیں بلکہ ضمانت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس طریقہ جہد پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی محنت، کوئی کوشش، خواہ وہ کتنی مشہور ہو دنیا میں، اس کے کرنے والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ محنت، کوشش اللہ کی قسم نہ ہدایت دلوانے والی ہے، نہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے، نہ دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت بعینی ہی وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ میرے نزدیک سارے معاملات کی درستگی اور سارے معاشرے کا سدھار اور ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا اور عبادات میں کمال، یہ سب کا سب صرف اس طریقہ محنت پر موقوف ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ میں اس بات کو اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے کام میں رواج کتنا داخل ہو چکا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کس نے کتنے گھنٹے بیان کر لیا۔ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے، حضرت کی بات ہے کہ ہدایت اور نور ہدایت تو دلوں میں اتنا ہی اترے گا جتنی محنت صحابہ اکرام کی محنت کے مشابہ ہوگی، اور جتنی محنت ان کی محنت کے مشابہ نہ ہوگی، نہ اس پر تربیت ہے، نہ نصرت ہے، اور نہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ ہے۔ اس لیے سارا مجمع، نئے پرانے، سب اس بات کو طے فرما لیں کہ ہمیں اپنی محنت کو سنت کے تابع اور صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مشابہ کرنا ہے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اسی طریقے جہد میں رکھی ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. ہمیں وہ طریقہ محنت اس دعوت کی نقل و حرکت سے اس طریقہ محنت کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ محنت ہدایت کے لیے یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ ہم ہدایت، میرے دوستو بزرگوں عزیزو ذہن سے یہ نکال دو کہ دین مقصود ہے اور وہ کسی بھی راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کسی چیز تک پہنچنے کے وسائل جب تک وہ وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں وہ وسائل کبھی بھی اس ہدایت اور اعمال کی طرف رہبری نہیں کر سکتے اور نہیں پہنچا سکتے جو وسائل سنت کے مطابق نہ ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقہ محنت سے ہدایت مل جائے گی، بلکہ وہ طریقہ محنت متعین ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہمیں اس محنت میں ان کی مشابہت مطلوب ہے. میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی مایا جس پر پورے دین کا مدار ہے ایمان، اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صرف ایمان کی بحثیں پڑھ لینا یہ ایمان کے حصول کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بگاڑ کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر لانا، ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر یہ صحابہ اکرام کا معمول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن الخطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں افقہ الناس بھی ہیں، عالم الناس بھی ہیں. ابی بن کعب اقرأ الناس بھی ہیں، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے عالم. ان میں وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی ہو سکتے تھے تو عمر نبی ہو سکتے تھے. یہ ہیں وہ حضرات. اور ان میں سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. ان سب کا معمول جو ہمیں صحابہ کی سیرت میں ملا ہے وہ ایک ایک صحابی کے پاس جانا اور انہیں دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. یہ میں اپنی پچھلی بات پر ہوں کہ یقین کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا، وہ طریقہ ہمیں ہر مسجد کی جماعت کو وہ طریقہ مطلوب ہے، ہر مسجد کی جماعت کو. میرے دوستو عزیزو، اس محنت کا طریقہ محنت سے ہٹ کر محض تقریروں پر آ جانا یہ بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ تربیت اسی طریقہ محنت میں ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. میں نے جن صحابہ کے نام لیے ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک کی سے ملاقات کرتے اور خوشامد کرتے. اجلس بنا نؤمن ساعتا، قم بنا نؤمن ساعتا، تعال بنا نؤمن ساعتا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے خود ایمان میں زیادتی ہو، میرے ایمان میں ترقی ہو. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ یہ بات عرض کروں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کو
عمل سے اور مغیبات کے تذکروں کے حلقوں سے خالی چھوڑ کر ملاقاتوں میں نکل جائے اور جہاں جو مسلمان ملے اس کے کان میں دین کی بات ڈال کر سمجھے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں، وہاں الیاسا کو ملفوظ ہے کہ تبلیغ کانوں میں بات ڈالنے کو نہیں کہتے، تبلیغ دلوں میں اتارنے کو کہتے ہیں. بات وہاں پہنچے جہاں بات کے پہنچنے کی جگہ ہے، جہاں بات پہنچ کر ہدایت بنتی ہے اور ہدایت ملتی ہے. بات وہاں پہنچے. دلوں میں اترنے کی جگہ سوائے مسجد کے کوئی نہیں ہے. اس لیے ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے اور اس کے گشتوں کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح ایمان والوں کو بازاروں کے، گھروں کے، ظلمتوں کے، گناہوں کے، اللہ سے دوری کے ماحول سے نکال کر اللہ کے قریب لے آؤں. اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ابھی ہماری مسجد کی جماعتوں نے اس چیز کو پورے انشراح اور اجتماعیت کے ساتھ ابھی لیا نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے. یہ حضرت کے بیانات میں غور کریں کہ اپنے اپنے راحت قدوں سے، تجارتوں اور زراعتوں سے، اپنی اپنی حکومتوں کے نقشوں سے نکل کر آؤ اور یہاں مسجد میں جمع ہو کر خالق کائنات کے تذکروں سے دلوں سے مخلوق کا یقین نکالو. یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کی تقویت کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے.